بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو کہ جیسا اس کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ حق تعالیٰ سے سب کے سب حیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معمولی حیا نہیں بلکہ حق تعالی شانہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ آدمی سر کی حفاظت کرے، اور اس چیز کی جس کو سر نے گیر رکھا ہے، اور پیٹ کی حفاظت کرے، اور ان چیزوں کی جن پر پیٹ حاوی ہو رہا ہے، اور ضروری ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرے، اور مرنے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کر خاک ہو جانے کو یاد رکھا کرے، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس جو شخص ان باتوں پر پورا اترتا ہے وہ واقعی حق تعالی سے ایسی حیا کرنے والا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس حدیث مبارک میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے تمام اعضاء کی حفاظت کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ عبادت کے لیے نہ تعظیم کے لیے، حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہ کرے۔ اور جن چیزوں کو سر نے گیر رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، یہ سب چیزیں سر کے تحت میں داخل ہیں، ان سب کی ممنوعات سے حفاظت کرے۔ اسی طرح پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ مال سے حفاظت کرے، اور جس چیز کو پیٹ نے گیر رکھا ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کے قریب ہیں، جیسے شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور دل، کہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ قرآن کریم نے انسان کو اپنے اعضاء کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ یہ ہے، کان اور آنکھ اور دل، ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ آنکھ اور کان کا استعمال کس کس کام میں کیا، اور وہ کام اچھے تھے یا برے۔ یعنی کان سے سوال ہوگا کہ تو نے عمر میں کیا کیا سنا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ تمام عمر میں کیا کیا دیکھا، دل سے سوال ہوگا کہ تمام عمر دل میں کیسے کیسے خیالات پکائے، اور کن کن چیزوں پر یقین کیا۔ اگر کان سے ایسی باتیں سنے جن کا سننا شرعاً جائز نہیں تھا، جیسے کسی کی غیبت یا حرام گانا بجانا وغیرہ، یا آنکھ سے ایسی چیزیں دیکھنا جن کا دیکھنا شرعاً حلال نہ تھا، جیسے غیر محرم عورت یا مرد لڑکے پر نظر بد کرنا وغیرہ، یا دل میں کوئی ایسا عقیدہ جمایا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا کسی کے متعلق اپنے دل میں بلا دلیل کوئی ایسا الزام قائم کر لینا، تو وہ سوال کے نتیجے میں گرفتار عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا سوال ہوگا۔ دوسرا یہ کہ مرنے اور مرنے کے بعد جسم کے خراب ہونے اور مٹی میں مل جانے کو یاد کرتا رہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ایک نہ ایک روز تم کو ضرور پکڑے گی۔